پر والدین کے سائے کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے۔ جو بچیاں گھروں میں کنواری بیٹھی ہیں اللہ انہیں سیرت معصومہ عالمین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کے مقدر کے ستاروں کو روشن فرمائے۔ جہاں جہاں کائنات میں رسول اور آل رسول کے پاکیزہ روزے قبور ہائے مطہرات ہیں، اللہ تمام روزوں کی پاکیزہ قبروں کی خود ہی حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں دنیا میں حسین کے عزادار ماتمدار غمگسار آباد ہیں اللہ سب کی عزت و آبرو ناموس جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ بانی مجلس کا اس مجلس کا انعقاد کروانا مولا اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بخشے اور آئندہ سال بانیان مجلس کی توفیقات میں اتنا اپنے خزانوں سے اضافہ فرمائے کہ اس مجلس کا اس سے کہیں بڑے پیمانے پر انعقاد ہو سکے۔ دیگر جتنے بانی یہاں پر مجالس کے بیٹھے ہیں اللہ ان سب کو اپنے خزانوں سے رزق کثیر عطا فرمائے۔ سارے ماتمداروں کو مولا آباد رکھے۔ سلطان کائنات ولی العصر کا ظہور جلد ہو جائے۔ اللہ ہمیں ان کے نوکروں میں ان کے غلاموں میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ حاضرین محترم، 21 رمضان کو میں آپ کی خدمت میں شادی وال میں حاضر ہوا تھا۔ صبح سے میں یہاں آ گیا سفر کر کے کوٹردو سائٹ سے پوری رات کا۔ جب سے دوست جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ بھئی وہ موضوع جو رہ گیا اس کو کمپلیٹ کر دیجئے، لیکن میں آپ کی فرمائشیں میری آنکھوں پر ہیں، میری پلکوں پر ہیں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ شام کا وقت ہو گیا ہے اور صبح سے مجلس جاری ہے، ایک تشنگی محسوس کر رہا ہوں، ایک کمی محسوس کر رہا ہوں۔ دل چاہتا ہے آپ کے سامنے اس امام کا ذکر کروں جس کے انتظار میں ہم دن رات گزار رہے ہیں۔ بیٹا ذرا سا آگے آ جائیں گے، محفل بن جائے گی، پھر آپ میرے پیچھے تاکہ وہ بعد میں آنے والے بھی آرام سے پیچھے بیٹھیں گے اور ہم دو چار باتیں بڑھیا آپ سے درخواست کروں گا ذرا ادھر قریب میرے آ جائیں گے۔ شام کا وقت ہو گیا ہے، حضور عارف بسم اللہ یہ جوتے تھوڑے پیچھے کر دیجیے، غادی شہنشاہ حضور یہ کہ دل چاہتا ہے کہ معصوم کی زبان سے کچھ راز آپ کے سامنے ظاہر کریں۔ موسیٰ جی نے گجرات توجہ ہے حضور ایک شکایت ملتی ہے قبلہ کہ ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جناب؟ عموماً میں اور آپ یہ شکایت سنتے ہیں، صاحب 5 سال سے مانگ رہے ہیں وہ دیتا نہیں، 8 سال سے مانگ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ آئیے آج آپ کے سامنے ایک راز بیان کرتا ہوں، جہاں جہاں میرے دوست سن رہے ہیں یہ شکایت دور ہو جائے گی کہ ہم اس سے 5 سال سے مانگ رہے ہیں، 10 سال سے مانگ رہے ہیں، لاکھوں دفعہ مانگا ہے وہ دیتا ہی نہیں ہے، 1000 بار مانگا ہے وہ عطا نہیں کرتا۔ ایک راز آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ 1 بار مانگیں گے وہ 1000 بار عطا فرمائے۔ سننے والے کے ذوق اور شوق پر ہوتا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، ہمارے پاس تعلیمات حاصل کرنے کا، جینے کے اصول حاصل کرنے کا، غیرت شرم حیا حاصل کرنے کا کائنات میں کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر غیرت چاہیے، شرم چاہیے، حیا چاہیے، رزق چاہیے، صحت چاہیے، شفا چاہیے، اللہ کے خزانے چاہیے، تو پھر ایک ہی ذریعہ ہے، حسین اور ذکر حسین۔ آج دیکھتے ہیں کہ دعا کس طرح مستجاب ہوتی ہے۔ جب تمام دروازے بند ہو جائیں تو پھر رجوع کریں اس امام کی طرف جو میرا اور آپ کے زمانے کا بادشاہ ہے۔ اس امام کی معرفت کے بغیر اگر مر جائیں تو یہ موت حرام موت ہے، یعنی
آپ منتظر ہیں امام زمانہ کے، نہیں منتظر ہو کر دن نہیں گزارنے، آپ مسترب ہو جائیے۔ مسترب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مچھلی کو اگر پانی سے نکالنے تو وہ پانی کے بغیر مسترب ہو جاتی ہے۔ میری خواہش ہے میرے نوجوان دوست، امام زمانہ کے غیبت میں اس طرح زندگی گزاریں، امام زمانہ کے بغیر جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپ۔ ٹھیک ہے حضور؟ پیچھے والے بڑے ایک دم سناٹے میں آ گئے، خاموش ہو گئے، کوئی ایسی بات کرنے لگا ہوں جو پسندیدہ نہیں ہے، ایک دم حیران ہو گئے، کیا بات ہو گئی؟ کرتے ہیں یہ ذہن بنا کر آتے ہیں، ہم جانتے ہیں ان ٹیکنکس کو کہ صاحب وہ جہاں چھوڑ گئے تھے تقریر وہیں سے سننا ہے، لیکن جب کوئی بات دوسری ہو جائے تو ذہن متاثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے کیا ہمارے کچھ فرائض نہیں ہیں؟ اپنی قوم کے لیے ہمارے کوئی فرائض نہیں ہیں؟ ایک بات جو آپ پر ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے ہم پر 2 مرتبہ واجب ہوتی ہے، چونکہ ہم حسین ابن علی کے ذاکر ہیں۔ یہ اپنی قوم کے جو ہماری قوم کے بچے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر رستہ اختیار کرتے ہیں، تو کیا میرا فرض نہیں ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بتاؤں وقت کی ضرورت ہے، اہم ضرورت، کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بہت بڑا وزیر ہے، مشیر ہے، ایم ایل اے، ایم پی ایس، کسی کے دروازے پر آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کو جو چاہیے امام زمانہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ایک جھلک دیکھتے ہیں کہ سرکار جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو سرکار کے دنیا میں آنے کا منظر کیا ہوگا۔ جب رخ پر نور سے نقاب ہٹائیں گے تو اس وقت کے حالات کیا ہوں گے، منظر کیا ہوگا۔ علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ 255 ہجری جمعے کا دن سرکار صاحب الزمان دنیا میں تشریف لائے۔ 255 ہجری حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میں اپنے گھر جانے کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آئی، اللہم صلی علی محمد۔ میں نے کہا اجازت دیں میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ معصوم نے فرمایا آج کی رات میرے گھر اور قیام کیجئے۔ میں نے پوچھا مجھے روک رہے ہیں کوئی خاص سبب ہے؟ ارشاد فرمایا 255 ہجری، ارشاد فرمایا اس لیے روک رہا ہوں کہ آج میرے گھر اللہ کی 12ویں حجت آنے والی میرے گھر۔ میں حیران ہو گئی، یہ سن کر حیران ہو گئی، اس لیے کہ میں نے جناب نرجس خاتون میں وہ آثار ہی نہیں دیکھے تھے جو ان عورتوں کے ہوتے ہیں جن کے ہاں صبح بچہ پیدا ہونے والا ہو۔ یہ جناب نرجس خاتون کون ہے؟ نوجوان دوست میرے بچے بیٹھے ہیں، یاد رکھنا بیٹا، جناب نرجس خاتون یہ نام ہے امام زمانہ کی مادر گرامی کا۔ میں چاہتا ہوں سرکار کی والدہ پر ایسی بلند صلوات پڑھے مولا راضی ہو جائے۔ اصل نام ملیکہ ہے، ملیکہ اصل نام، جی ہاں یہ جو نام ہے نرجس یہ آل محمد نے عطا کیا، جیسے کہ شاہ زنان اصل نام ہے امام سجاد کی مادر گرامی کا شاہ زنان، بنت یزد و جرد بن خسرو بن پرویز بن نو شیروان عادل، لیکن جب امام حسین سے مولا نے شادی کروائی تو پھر نام بھی بدل دیا، خطاب عطا کیا شہر بانو۔ ٹھیک ہے جناب، اصل نام ملیکہ ہے، آل محمد نے نرجس نام دیا ہے، شمعون کی نسل میں سے ہے، شمعون وسیع عیسیٰ ہے، عیسیٰ بیٹے ہیں نسل آباد نسل جناب اسحاق کے، اسحاق بیٹے ہیں جناب ابراہیم کے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اسحاق۔
دونوں معصوم، دونوں بے عیب، دونوں طیب، دونوں طاہر، دونوں نبی، دو بیٹے، دونوں معصوم نبی. ایک کا نام ہے اسماعیل، ایک کا نام ہے اسحاق. اسحاق کی نسل سے مسلسل نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، مگر اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا. جناب اسحاق کی نسل میں مسلسل نبی بھیجے. پہلے نبی کا نام ہے یعقوب، پھر یعقوب کے بعد مسلسل انبیاء کا سلسلہ جاری رہا. آخری نبی آ گئے جناب عیسیٰ. جناب یعقوب سے لے کر عیسیٰ تک 4424 انبیاء جناب اسحاق کی نسل میں اللہ نے بھیجے. یہ منہ سے کہنا آسان ہے، 4000 نبی منہ سے کہنا آسان ہے. ایک فیملی میں، ایک خاندان میں، جناب ایک خاندان میں ایک ولی پیدا ہو جائے، خاندان نسل بعد نسل فخر کرتا ہے. ایک ڈاکٹر انجینئر بن جائے، جنرل بن جائے، خاندان فخر کرتا ہے. کتنا عزتوں والا خاندان ہے ابراہیم کا خاندان. ایک بیٹے سے 4000 سے زیادہ انبیاء بھیجے. پہلے ہیں جناب یعقوب، آخری ہیں جناب عیسیٰ. عیسیٰ پر نسل اسحاق میں نبوت کا دروازہ بند. پھر کوئی نبی نسل اسحاق میں نہیں آئے. پھر عیسیٰ کے 12 جانشین، 12 وصی، 12 خلیفہ. 12واں خلیفہ ہے شمون. شمون کی پوتی کا نام ہے نرجس خاتون. رمضان والا شام ہو گئی ہے تو کوئی آپ کو کوئی گھبراہٹ تو نہیں کوئی جانا ہے لے کر. میں یہ بھی چاہتا تو اس موضوع کو دوبارہ 2-3 جملے پڑھ کر آپ سے اجازت لے سکتا تھا، لیکن قبلہ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سارا سال مجلس کا انتظار ہوتا ہے. میری بیٹیاں، میری بہنیں، مائیں بیٹھی ہوئی ہیں. کوئی فکر لے کر جائیں، جیب میں کچھ باتیں لے کر جائیں، جا کر ان کو پھر یہ کہانیاں سنائیں جو آج میں کہانیاں ان کو یاد دلا رہا ہوں. قبلہ اس لیے تو قوم میں مقصر پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے تو بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اس لیے تو لوگوں کے چہروں پر لعنت پڑ رہی ہے کہ آج ہمارے گھروں میں پرانی کہانیوں کے رواج ختم ہو گئے. اب ٹائم ہی نہیں ملتا. 24 گھنٹے کا ٹیلی ویژن ہے. سونا نیند پہلے آتی ہے، ٹیلی ویژن پوری رات کا ہے، دیکھتے دیکھتے نیند آ جاتی ہے. نئے گانے ہیں، نئے ڈرامے، نئی فلمیں روزانہ آ جاتی ہیں. یاد رکھنا اس وقت تک بچے کامل انسان نہیں بن سکتے جب تک ماں ان کو گود میں لے کر ناد علی کی لوریاں نہیں سنائے. جناب اسحاق کی نسل میں نرجس خاتون اور دوسرے بیٹے ہیں اسماعیل. سرے 10 نسل اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا. 37 سردار بھیجے، مگر سب کے سب عزت والے، شریف، پاکیزہ، بے داغ، بے عیب. حرام کے دور میں شراب سے دور رہنے والے، حرام نہ کھانے والے، پاکیزگی اختیار کرنے والے، بیواؤں کا آسرا بننے والے، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، مقروض کی مدد کر دینے والے، بیمار کا علاج کر دینے والے، برہنہ کو لباس دینے والے، بے گھر کو اپنا گھر دینے والے، پردیسی کو وطن پہنچانے والے. 37 سردار بھیجے، سب کے سب بے داغ ہیں، عزتوں والے ہیں. ان میں کوئی داغدار نہیں، کوئی عیب دار نہیں. یہ سارا سلسلہ پاکیزہ ہے، مگر نبوت نہیں. نبوت کے علاوہ سارے شرف ہیں، کمال ہیں، عزتیں ہیں، پاکیزگیاں ہیں، طہارت ہیں. ان میں سب سے بڑے سردار آئے ہیں. اسماعیل کے بعد سلسلہ چلا 37 سردار کا. توجہات رکھیے گا. مادر گرامی کا نام نرجس خاتون ہے، پھر جناب شمون ہے، پھر جناب عیسیٰ ہے، پھر موسیٰ سے ہوتے ہوئے جناب
जनाब याकूब, फिर जनाब इसहाक, और इधर इमाम ज़माना के वालिद गिरामी का नाम है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी का नाम है, तवज्जो हाथ है मेरे मौला, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है इमाम रज़ा बादशाह अलैहिस्सलाम। उनके वालिद गिरामी बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। उनके वालिद गिरामी जनाब जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। उनके वालिद गिरामी मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। उनके वालिद गिरामी अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम। उनके वालिद गिरामी हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम। उनके वालिद गिरामी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अबू तालिब बेटे हैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब बेटे हैं जनाब हाशिम के, हाशिम बेटे हैं अब्द मनाफ के, अब्द मनाफ बेटे हैं कुसई के, कुसई से फहर, फहर से गालिब, गालिब से अदनान, अदनान से मालिक, मालिक से इस्माइल, इस्माइल से इब्राहिम। वो जो दो शाखें जनाब इब्राहिम की इस्माइल और इसहाक से अलहदा चली, मेरे 12वें पर दोनों शाखें मिल गई। अब ये जो 12वां आया माँ की तरफ से इसहाक की औलाद है, बाप की तरफ से इस्माइल का बेटा है। जनाब हकीमा खातून कहती है मैं हैरान हो गई, नरजिस खातून में मैंने ऐसे आसार नहीं देखे जो उन औरतों के होते हैं जिनके यहाँ सुबह बच्चा पैदा होने वाला हो। असल में हमारी मजलिसों की कामयाबी नाकामी बहुत ज्यादा वाह वाह नारा हैदरी दाद, यकीनन ये हमारी मजलिसों का शार, हमारी मजलिसों की जान और मजलिस हुसैन की अलामत है। लेकिन मौजूआत पढ़ने के लिए कलेजा चाहिए। अक्सर ऐसा होता है लोग बड़े शौक से सुन रहे होते हैं, दाद देना भी भूल जाते हैं। इससे मुराद ये नहीं लेनी चाहिए कि तकरीर नाकाम हो रही है। मेरी कामयाबियां किसी इंसान के बस में नहीं, इज्जत हुसैन अता करता है। रिस्क हुसैन देखना ये है पैगाम क्या दिया गया है, बच्चे और बच्चियां मजलिस से क्या दर्स लेकर अपने घर में गई। एक बात अगर किसी को याद रह जाए, यकीन जानिए जिंदगी का लुत्फ आ जाता है, जीते रहने का मजा आ जाता है। यूं समझिए ऐसे लगता है बादशाहों के खजाने मिल गए हैं। आज जो बातें पढ़ रहा हूं, आज रात को कोई माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर कहे बेटा देखो हमारा इमाम पर्दा गैब में है, उसकी एक बात मैं तुम्हें सुनाती हूँ जो आज मजलिस से फकीर जुल्फकार हैदर से सुनकर आई हूँ। अगर माँ आज अपने बच्चों को इमाम ज़माना की एक बात याद दिलाएगी, मेरा इमाम मुझ पर राजी हो जाए। समझ में आ रही है मेरे मोहतरम? कहती है मैं घर में आई, आकर मैंने कहा बीबी नरजिस खातून इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। जनाब नरजिस खातून ने कहा फूफी अम्मा मैंने आपसे कौन सी बात छुपाई? कहा यही बात छुपाई कि तुम खैर से माँ बनने वाली हो। मैंने नमाज़ शब में दुआएं मांगी कि बेटा हो तुम्हारे यहाँ ताकि नस्ल रसूल क़यामत तक रहे। बेटा इमाम ज़माना की बातें बता रहा, 255। जनाब नरजिस ने कहा फूफी अम्मा मैं बना आपसे कैसे, जैसे सास बहुओं में बातें होती हैं। कहा यही बात तुमने मुझसे छुपा दी कि खैर से तुम आज रात माँ बनने वाली हो। जनाब नरजिस ने हैरान होकर कहा फूफी अम्मा मैं माँ बनने वाली हूँ, वो भी आज रात? आपको किसने कह दिया? हकीमा खातून ने कहा मुझे इमाम ने कहा। जनाब नरजिस खातून ने जो है मुझे इमाम ने कहा। जहां जहां आखिर तक बहुत खूबसूरत मजमा है, आखिर तक जहां जितने लोग बैठे, किसने कह दिया आपको कि मैं माँ बनने वाली हूँ? हकीमा खातून ने कहा मुझे इमाम ने कहा है। सर झुका के नरजिस खातून ने कहा इमाम ने कहा है फिर सच है। देखता हूं कितने गुलाब मेरे मोहतरम सुनने वालों के चेहरे पर जाहिर होते हैं। बहुत कुछ सोच कर आया था लेकिन यहाँ देखा कि जिक्र नहीं हुआ इमाम ज़माना का, तो कमी महसूस की। मैंने कहा कंप्लीट हो जाएगी बात, सरकार साहिब ज़मान की बात होनी चाहिए। कहती है मैं रात को रुकी, आधी रात के वक्त हम उठे नमाज शब पढ़ने के लिए, नमाज तहज्जुद। ये नमाज शब कहते हैं, नमाज तहज्जुद भी 11 रकअती नमाज है। मौज़िज़ीन गुजरात शादीवा कितनी रकअत? 11 रकअती नमाज। नौजवान दोस्त बेटा गौर से मेरी बात सुन,
یہ 11 رکعتی نمازیں کوئی اتنی بڑا پہاڑ نہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں ہو نماز شب پتہ نہیں کوئی پہاڑ، کچھ بھی نہیں بیٹا. جتنے دیر کرکٹ میچ کا ایک اوور آپ دیکھتے ہیں اتنی دیر کا ٹائم ہے. توجہ ہے جی، بس اتنا ہی ٹائم نماز شب ہو جاتی. یہ 2 رکعت کر کے پڑھنی پڑتی ہے بابا جی. مولا کائنات فرماتے ہیں اس میں راز ہے، ولایت کے راز. میرا آقا فرماتا ہے میں اپنے پہلے عزت والے سامنے سے لے کر، بیٹا بیٹھے چھوٹے بیٹے، یہ میرے بہت محترم سننے والے، پیار کرنے والے، محبتیں کرنے والے بابا جی، چھوٹے بچوں کو پیغام ہے، آپ تو سمجھا. یہ 11 رکعتی نماز ہے. امیر المومنین میرا آقا فرما رہا ہے جو مومن میرا شیعہ میرا غلام رات کو اٹھ کر 11 رکعت نماز پڑھتا ہے، میں علی اس کی روٹی اس کے گھر پہنچا آتا ہوں. مولا کہتے ہیں نماز شب پڑھنے والا اس کے راز دریافت کرتا ہے، ہمارے قریب آ جاتا ہے. اس کے رزق کی اس کو فکر نہیں ہونی چاہیے، میں علی اس کے گھر دے کر آتا ہوں. جناب حکیمہ خاتون تھک تو نہیں گئے بیٹا، بور تو نہیں ہو گئے؟ بس اتنا احساس نہ ہو کہ آپ بور ہو گئے، بس اتنا احساس نہ. کہتی ہے میں بھی نماز شب کے لیے اٹھی، جناب نرجس خاتون بھی نماز شب کے لیے 2 رکعت کر کے نماز پڑھتے رہے. ہر 2 رکعت کے سلام کے بعد میں نرجس خاتون کا جائزہ لیتی رہی. کہتی ہے 11 رکعتی نماز تمام ہو گئی، نماز شب کا وقت متصل ہو گیا نماز فجر کے لیے. میں بھی نماز فجر کے لیے، یہی اس کا افضل ترین ٹائم ہے. لیکن اگر نیند آ جانے کا گمان ہے تو آپ اول شب میں بھی پڑھ کے سو سکتے ہیں، اجازت ہے. 11 بجے 10 بجے 9 بجے 8 بجے بھی پڑھ کے سو سکتے ہیں، اجازت ہے. لیکن اول وقت یہ ہے کہ نماز فجر سے تھوڑا پہلے پڑھے کہ اس کا ٹائم نماز فجر سے متصل ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ کہتی ہے نماز فجر جناب نرجس خاتون نے ادا فرمائی. میں نماز فجر جلدی جلدی پڑھ کر سلام پڑھ کر نرجس خاتون کو دیکھنے لگی. بی بی نے انتہائی خضوع و خضوع کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی. بی بی نے سلام پڑھا. 255 ہجری جمعرات کی شب ڈھلی، جمعے کا دن طلوع ہوا. جمعے کا دن طلوع ہوا. کہتی ہے ادھر جناب نرجس خاتون نے نماز شب کا نماز فجر کا سلام ادا کیا. یکایک میرے اور نرجس کے درمیان ایک نور کا پردہ حائل ہو گیا. میں توجہ چاہتا ہوں جناب عالی موسیقی نے گجرات، توجہات رکھیے گا، توجہات رکھیے گا. میں پوری رات کا نان اسٹاپ سفر کر کے آپ کے لیے حاضر ہوں. کہتی ہے نور کا پردہ حائل ہوا. جناب نرجس خاتون میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. میں کیفیت کو سمجھ ہی نہ سکی تھی کہ یکایک وہ نور کا پردہ ہٹا. میں نے دیکھا نرجس خاتون کی آغوش میں گلابوں کو شرما دینے والا ایک بچہ ہے. بچے کی زبان سے آواز آ رہی ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ. میرا امام دنیا میں ایسے نہیں آتا جیسے عام لوگ آتے. یہ سرکار کا دنیا میں تشریف آوری 255 ہجری. اس کے بعد ساتھ ہی غیبت صغرا، چھوٹی غیبت. ایک راز بیان کروں گا جناب، توجہ ہاتھ رکھیے. اور یہ بھی وعدہ کیا ہے عمل دے کر جاؤں گا جو دعاؤں کو مستجاب کرے گا. میرے ساتھ رہیے. 255 ہجری تشریف آوری، غیبت صغرا. کسی کو پتا ہے کسی کو نہیں پتا. حالات خراب ہے. جو موسیٰ کے دور میں حالات تھے، موسیٰ کی ولادت کے وقت 18,000 بچے فرعون نے قتل کیے، موسیٰ پیدا نہ ہونے پائے. وہی حالات اس وقت ہے زمانے کے. بنی عباس کے بادشاہ کھوج لگاتے پھر رہے. پتا ہے 12واں جانشین رسول کا آئے گا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا. یہ جابر ظالم حکمران برباد ہو جائیں گے. وہ 12واں جانشین آنے ہی نہ پائے، آئے تو آتے ہی قتل کر دیا جائے. غیبت صغرا ہے. معصوم یہ کرتے تھے کہ چھپانا بھی ہے اور بتانا بھی ہے. وہ پتا ہے فلاں جگہ پر ایک شیعہ رہتا ہے قابل اعتبار ہے، اس کو بلایا. کہا تمہیں اس لیے بلایا ہے
کہ میرے گھر 12ویں حجت آ گئی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ زمین اللہ کی حجت سے خالی ہے۔ وہ دیکھو گہوارے میں میرا لال شہزادہ آرام کر رہا ہے، وہی تمہارا ہادی ہے، وہی تمہارا رہبر ہے۔ اس لیے کہ بتانا دکھانا بھی ضروری ہے، چھپانا بھی ضروری ہے ظالموں کے۔ یہ غیبت صغریٰ ہے۔ پھر ایک دور بہت بھیانک آ گیا، غیبت کبریٰ کا دور۔ غیبت کبریٰ یعنی اب کوئی مل نہیں سکتا، یہ سخت وقت آشی ہوتا۔ خدا علماء کرام پر رحمت نازل کرے جنہوں نے جان کے نذرانے دیے مگر معصوم کے آثار علوم ہم تک پہنچائے۔ بڑی مہربانی ان علماء کرام کی، خدا ان کی روحوں پر رحمت نازل کرے کہ معصوم کے احکامات ہم تک پہنچ گئے اس سخت دور میں۔ توجہ ہے غیبت کبریٰ۔ اور اب وہ دور بالکل قریب آ گیا ہے جب امام نے دنیا میں واپس دوبارہ پردہ غیب ہٹنا ہے، سرکار نے ظاہر ہو جانا ہے۔ علامتیں بتائی ہیں، دن بتایا ہے، تاریخ کے اشارے ہیں، 9 ذی الحجہ ہے، 10 محرم ہے، مگر کنفرم کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں جمعے کا دن یقینی ہے، جمعے کا دن یقینی ہے۔ جمعے کا دن اس لیے مسلمانوں پر مبارک ہے کہ یہ دن امام زمانہ کا دن ہے۔ علامتیں بتائی گئی ہیں، مشرق سے مغرب تک آگ لگ جائے گی، عورتوں کی حکمرانی ہو جائے گی، ظلم ہی ظلم ہوگا، والدین کی نافرمانی ہوگی، عزتیں برباد ہو جائیں گی، عورتیں شوہروں کی حکمران بن جائیں گی۔ بلکہ روایت کے لفظ یہ ہیں، عورتیں اپنے شوہروں کی قبلہ و کعبہ بن جائیں گی۔ جو عورتیں بیویاں چاہیں گی وہی مرد کریں گے۔ میں 2 منٹ کے لیے رکتا ہوں، سوچ کے بتائیں یہ نشانی پوری تو نہیں ہو گئی؟ ماں باپ کی آبرو برباد ہو جائے گی، بسم اللہ، ماں باپ کی آبرو برباد ہو جائے گی، لوگ گستاخ ہو جائیں گے، بے ادب ہو جائیں گے۔ باتیں بہت قیمتی ہیں، یاد رکھنے والی ہیں بیٹا۔ ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے ہدایت کا چراغ بن جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کے متلاشی رہتے ہیں۔ جس بیٹے نے جس بیٹی نے ماں باپ کا احترام نہیں کیا اللہ کے نزدیک ذلیل ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی آبرو یہ ہے جیسے بھی ہے جس طرح کے بھی ہیں، اولاد پر لازم ہے واجب ہے اس کی طرف سے ماں باپ کا احترام کرے۔ باپ جاہل ہے، گنوار ہے، ان پڑھ ہے، دیہاتی ہے، بیٹا شہروں میں جا کر پڑھ گیا، ایم ایل اے، ایم پی اے، جنرل کرنل، بڑا آفیسر، ڈاکٹر، انجینئر بن گیا۔ اب بیٹا بیٹھا ہوا ہے، باپ کھڑا ہے، بیٹے کو یہ تمکنت ہے کہ میں آفیسر ہوں، باپ جاہل ہے۔ ایسا بیٹا جو بیٹھا رہے باپ کی موجودگی میں باپ کھڑا رہے اللہ کے نزدیک ملعون ہو جاتا ہے۔ بیٹے کے اوپر اللہ نے واجب قرار دیا ہے، چاہے باپ جاہل گنوار ان پڑھ ہے، بیٹا پڑھا لکھا ہے، اگر باپ آ جائے بیٹے پر اللہ واجب کرتا ہے تعظیم میں کھڑا ہو جائے۔ جو بیٹا اولاد کی خاطر، توجہات رکھنا میرے محترم، جو بیٹا والدین کی اطاعت کرتا ہے، والدین کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہے۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، معززین گجرات شادی وار، جس اولاد کو ماں باپ کے قدم چومنے کا ہنر آتا ہے اللہ ایسی اولاد کو ولایت عطا کرتا ہے۔ سلامتیاں ہوں آپ پر، مولا زندگیاں دراز کرے۔ توجہ ہے حضور علیہ؟ یاد رکھیے گا ہزاروں بلائیں اس وقت آ جاتی ہیں جب انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا موقع کبھی زندگی میں نہ آنے دے کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہو جائیں۔ یاد رکھیے جس نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب۔ پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں یار یہ پریشانی آ گئی بیٹھے بٹھائے، یار اچھے خاصے سے بیماری آ گئی، اللہ نہ کرے یہ یوں ہو گیا، پتہ نہیں چلتا۔ اصل میں نادانستہ طور پر بھی انسان بے ادب ہو جاتا ہے ماں باپ کے آگے۔ باپ نے کہا بیٹا فلاں جگہ جاؤ، دکان کھلی ہے چیز ہے، ابا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، آدھی رات دکان بند ہے۔ نہیں، باپ کے آگے اگر جواب بھی دینا ہے نظریں نیچی رکھو، احتیاط کرو، اس لیے تھک نہیں گئے تو جناب اس لیے کہ باپ سے اولاد کو ڈرتے رہنا ہے، چاہے بیٹے عالم بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، باپ سے ہمیشہ ڈر کے رہنا، باپ کے آگے گستاخی نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارے باپ کے ہاتھ میں اللہ نے بڑا طاقتور اختیار رکھ دیا ہے۔ اگر باپ بازار میں 50 جوتے مارے، بیٹے کی شرافت ہے گردن جھکائے،
باپ ماں کی مار کھانے سے بیٹا ذلیل نہیں ہوتا، ایسا عظیم رشتہ ہے. یا پلٹ کے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا، خبردار اب ہم جوان ہو گئے ہیں، ڈرتے رہنا، کمزور ضرور ہو گیا، تمہارے بازوؤں میں طاقت آ گئی، لیکن ایک پاور باپ کے ہاتھ میں ایسا ہے تمہیں ذلیل کر دے گا. بھرے بازار میں اگر تمہارے باپ کی زبان سے یہ جملہ نکل جائے، جا تو میرا نہیں ہے. میری بات سمجھی نہیں میرے محترم سارے؟ بیٹا کچھ تمہیں بھی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ، بیٹا باتیں سمجھ میں آ رہی؟ چہرے تو ٹھیک کرو، چہروں پہ کیا ہوا؟ بیٹا بولو بے شک نہیں، لیکن چہرے طرف ایسے کیا تھکن زیادہ ہے؟ میں بھی تمہاری طرح تھکا ہوا آیا ہوں میرا بچہ، چہرے ٹھیک کرنے تو بیٹھو. چہرے پہ اتنی تھکن ہے کہ کچھ یہ ذرا بھائی بتی تو بجھانا، یا چلو بتی نہ بجھاؤ، کھڑے ہونا بھائی جان، کیمرے والے بھائی کھڑے ہونا. نہیں بجھاؤ نہیں، آن کرو آن کرو. وہ پیچھے بیٹھے تمہارے ان کے فوٹو بناؤ، ان کے فوٹو بنا کے بعد میں مجھے بیٹا ان کے فوٹو بنا کے مجھے دکھانا، میں دیکھوں ظہور امام زمانہ پر کون سا چہرہ پریشان بیٹھا ہے. مولا آپ کی زندگی توجہات ہے میرے محترم سامنے. باپ کو ایسا حق دیا ہے، ناراض تو نہیں ہوگا اس بات کہ جہاں چاہے بیٹے کو ذلیل کر دے. کتنا بڑا دولت مند زمانے میں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے گا. یہ تو وہ جا رہا ہے جس کے باپ نے کہا تو میرا نہیں. ایک اپنے باپ سے ڈر کر رہنا، ایک علی سے ڈر کے رہنا. سنی شیعہ کو کہہ رہا ہوں، دونوں باتیں سنی شیعہ کو کہہ رہا ہوں. حسین کا پیغام ہے آل محمد کے صدقے پہنچے. ایک باپ سے ڈر کے رہنا، ایک علی سے. یہ حق دو ہستیوں کے پاس ہے، تمہارے باپ کے پاس یا علی کے پاس. باپ کے پاس فقط اپنے اولاد کے لیے یہ حق ہے، علی کے پاس پوری کائنات کے لیے حق ہے. جس کو جو علی کا ہے حلالی ہے، جو علی کا دشمن ہے حرامی. جلدی کریں تاکہ پڑھنے والے بہت ہیں، بہت زیادہ پڑھنے والے. عزت معاف تشریف فرمائیں، بڑے عزت والے ذاکرین بیٹھے ہیں. اسٹیج سیکرٹری صاحب کی زندگیاں دراز ہو، ان کو مینجمنٹ بھی کرنا ہے. زیادہ ٹائم میں نہ لے جاؤں آپ کا، بس جلدی جلدی. جس ٹائم ظلم، بربریت اور یہ میں مجھے بتا دیں بچے کیا نہیں کریں ایسے وقت میں. آپ مجھے دیکھیں، وہ مجھے بتا دیں. اچھا بھیا دیکھیں، ایک بات سنیں، سوال بڑا اہم ہے. اتنا ہی بتانا ہے جتنا اجازت ہے. میں یہ بھی تو کہہ سکتا تھا 10 محرم کنفرم ہے، پڑا ہے، لیکن 9 ذوالحجہ کنفرم ہے نہیں. جتنا بتایا ایک قدم آگے بڑھ جاؤں گا، معصوم ناراض ہو جائے گا. امام زمانہ کا ہر معاملہ راز ہے، چونکہ غیبت ہے. غیبت کا کیا مطلب ہے؟ راز. ہر معاملہ راز ہے. یقیناً میرے امام کا عقد بھی ہوا ہے، شادیاں بھی ہیں ماشاءاللہ. جو بیوی ہے امام کی اپنی طبعی عمر پوری کر کے انتقال کر جاتی ہے. برمودا ٹرائنگل، جزیرہ خضرا، جو کہ ہمارے علماء کرام سائنسدان امریکہ کے بڑے بڑے کے مطابق معصوم کے رہائش گاہ ہے، جہاں پر نہ اوپر سے جہاز جا سکتا ہے نہ بیڑا جا سکتا ہے. وہاں پر ان کی قبریں ہیں. معصوم کی اولاد ہے، لیکن جو روایت میں نے پڑھی ہے، جس سے سوال کیا ہے جو روایت میں نے پڑھی ہے، علوی صاحب بھائی نے سوال کیا امام زمانہ کے عبد اور اولاد کے بارے میں بتائیں. بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے. جیتے رہو بیٹا، شاباش، بہت اچھا سوال ہے. خوشی ہوئی سوال سن کے کہ تمہارا انٹرسٹ کتنا ہے. شاباش. جو میں نے روایتیں دیکھی ہیں
کہ معصوم کی غیبت اتنی طاقتور ہے کہ معصوم کی اولاد نے بھی معصوم کو نہیں دیکھا. چلیے جہاں تک غیبت کا معاملہ، ٹھیک ہے، اب باتیں واضح ہو گئی. لیکن اب آگے کچھ کہنا نہیں ہے، چونکہ غیبت ہے اور معصوم نے جتنا اجازت دی ہے اتنا کہنا ہے. بہت سی باتیں ابھی راز ہیں، جب پردے سے باہر آئیں گے تو راز کھل جائے گا، بڑے بڑے لوگوں کو پتا چل جائے گا. توجہات ہے. ایسے عالم میں جب پوری دنیا ظلم کے ساتھ بھر جائے گی، جناب علوی صاحب تشریف لیا، دیکھیے کیسا عجب اتفاق کہ 21 رمضان کو بھی میرے بعد کتنی خوبصورت مجلس پڑی. حالانکہ میں چونکہ پہلی بار آیا تھا، وہ اس بات کو جانتے ہیں، تو میری کوشش تھی کہ ایک مضمون کہیں جا کر رکے، مگر وہ اتنا ٹائم شارٹ، جی ہاں، اور تو میں نے مضمون کو بھی نامکمل چھوڑا، جیسے کہ آج بھی کسی تاریخ، اچھا آج ہی کی سب کو کیا بات. تو وہ اس لیے چھوڑا کہ ان کے آنر میں آج جتنے دوست صبح سے مجھے ملے، انہوں نے کہا جی اس مضمون کو کمپلیٹ کریں. لیکن میں نے بات کو کہا نہیں، میں سرکار کی طرف لے کر چلوں، ایک راز بیان کروں. بھائی تشریف لے آئے، پڑھیں گے میرے بعد. میں میرا خیال 3 نتیجے دیتا ہوں، جھلک دکھاتا ہوں کہ ظہور کا انداز کیا ہو. ایسے عالم میں جب ساری دنیا ظلم سے بھر جائے گی، انصاف کس چڑیا کا نام ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا. جانور کے خون کی قیمت ہوگی، انسان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. جب ظلم ہی ظلم بڑھ جائے گا، ایسے عالم میں جمعے کا روز لباس خضرا بدن پر پہن کر، عصائے موسیٰ ہاتھ میں پکڑ کر، ذوالفقار حیدری کمر سے حمائل فرما کر، چند بھیڑ بکریاں آگے لگا کر میرا مولا و آقا مکے کی سرزمین میں داخل ہو جائے. بنا تک تو نہیں گئے میرے محترم. ایسے عالم میں داخل ہو جائیں گے، کوئی پہچان ہی نہیں پائے گا کہ کون آ گئے، کسی کو پتہ. اب ظاہر ہو گئے، پردہ غیبت ہٹ گیا. آ جائے، توجہ رکھیے گا حضور. خرامہ چلتے ہوئے حدود حرم کے باہر آ کر ٹھہر جائے. دراز زلفیں شانوں پر بکھری ہوئی، زلفوں سے اٹھتی ہوئی خوشبو کائنات کو معطر کرتی. کچھ پیچھے والے بھی سن رہے ہیں، ارباب ادب بیٹھے ہیں، دیکھتا ہوں کیا ذوق ہے آپ. درمیان میں سے نکلی ہوئی ماں، درمیان میں سے نکلی ہوئی ماں صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہوئی، شدواں ناک غیرت اسلام کا نشان بنی ہوئی، خوبصورت عارض گلابوں کو رنگ عطا کرتے ہوئے، پاکیزہ ہونٹ پنکھڑیوں کو نزاکت بخشتے ہوئے، حسین دانت موتیوں کو ضیاء عطا کرتے ہوئے، سراہی دار گردن. بولنا نہیں آج کو سبحان اللہ. ہماری باتوں پہ نہیں، امام زمانہ کے نام پر تھوڑا بہت سبحان اللہ ہونی چاہیے. سن رہے بیٹا، گردن کاندھے پہ رکھ دیا، اتنا تو میں نے نہیں پڑھا. ذرا سیٹ ہو کر بیٹھتے نہیں جا. سارے بچے میرے یہ اس ٹائم کے میرے جاننے والے ہیں جب داڑھی بھی نہیں آئی تھی، اب اس میں سفید بال ہے. یہ اس ٹائم کے میرے ساتھی ہیں، بچے ہیں میرے، سب میرے جانتے ہیں. اس نے گردن یہاں رکھی، میں نے کہا اتنا میں پڑھ گیا ہوں، تھک گیا ہے، گردن ہی یہاں رکھ کے آرام کر. توجہات ہے میرے محترم. آپ کو انگلیاں لے کر آئے امام زمانہ کا، عبادت ہو جائے گی. سرائی دار گردن، چوڑا سینہ، بھرے ہوئے بازو، دراز قد، قبا کا دامن زمین پر خط دیتا ہوا، لباس خضرا بدن پر پہنا ہوا، دستار محمد سر پہ سجا کر، اور باب ادب میں جملہ عرض کر رہا ہوں، دستار محمد سر پہ سجا کر، تعویذ زہرا گلے میں باندھ کر، امام ضامن دائیں بازو پر باندھ کر، انگشتری سلیمان مخروطی انگلی میں پہن کر، عصائے موسیٰ ہاتھ میں پکڑ کر، حدود حرم کے باہر بھیڑ بکریوں کو چھوڑ دیں گے. این زوال کے ٹائم، ظہر کے وقت، امام زمانہ اپنا دایاں قدم حدود حرم میں رکھیں گے. ادھر امام کا دایاں قدم حدود حرم میں آئے گا، ادھر کعبے کی دیوار سے آواز آئے گی، السلام علیکہ یا حجت اللہ.
مینار کعبہ کے پاس چھوٹے بچے تمہارے ماں باپ سلامت رہیں، امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی بن جائیں آپ لوگ، خوشیاں دیکھیں تمہارے ماں باپ تمہاری۔ بیٹا آج گھروں میں جا کر یہ یاد کرنا ہے تمہارا ہیرو کوئی فلمی ڈرامے کا اداکار نہیں ہے بیٹا، غلط ہے، بیکار لوگ ہیں، یہ بدن فروش لوگ ہیں، ضمیر فروش لوگ ہیں۔ تمہارا ہیرو معصوم ہے، محمد کا بیٹا ہے، فاطمہ زہرا کا لال ہے، علی کا لخت جگر ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شاباش۔ شاباش شاباش۔ کبھی نہیں کہنا کہ امی ابو ہمیں اس اداکار جیسے کپڑے بنا کر دیں، اس جیسے یہ کریں، نہیں، اپنے ماں باپ سے کہنا ہم امام زمانہ کے غلام ہیں، ہمیں ان کی غلامی کے آداب سکھائیں۔ زندگیاں دراز ہوں آپ کچھ گھبرائے چہرے نظر آ گئے مجھے، چہروں پہ کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ توجہات ہے؟ خرامہ خرامہ آ کر کعبے کی دیوار کے نیچے میرا امام اکیلا فرادہ نماز ظہرین ادا فرمائیں گے، نماز ظہرین اکیلے فرادہ نماز ظہرین، نماز ظہرین پڑھ کر عصائے موسیٰ سرانے رکھ کر میرا مولا استراحت فرمائے گا، آرام فرمائے گا کعبے کی دیوار کے سائے کے، میرا مولا لیٹ جائے گا، فخر کے ساتھ کعبہ اپنی دیواروں کا سایہ امام کے وجود پر کرے گا۔ این مغرب کے ٹائم بابا جی، این مغرب کے ٹائم 4 نبی میرے امام زمانہ کی خدمت میں آ جائیں۔ ادریس علیہ السلام جنت سے، عیسیٰ چوتھے آسمان سے، خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، صحرا، دریا، ندیاں، جھیلیں، پہاڑ، صحرا، جنگل، 2 نبی زمین پر، 2 آسمان پر زندہ۔ اس لیے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں کہ جب امام زمانہ آئے تو سب سے پہلے 4 نبی امام زمانہ کی خدمت میں جائیں۔ کیوں 4 نبی؟ وہ 4 نبی زندہ ہیں، انہیں موت نہیں آئی، موت کا ذائقہ نہیں چکھا، ان 4 نبیوں کی ملک الموت سے ملاقات نہیں ہوئی۔ 4 کے 4 نبی زندہ ہیں، حیات ہیں جب امام زمانہ تشریف لے آئیں گے۔ چاروں نبی سب سے پہلے امام زمانہ کے پاس جائیں گے، اس لیے 4 نبیوں کو اللہ نے زندہ رکھا۔ اللہ کا قانون یہ ہے، معصوم کی گواہی معصوم دیتا ہے، گناہگار نہیں۔ چاروں نبی آ جائیں گے، پھر رجت ہو جائے گی، رے جیم عین تے، اس جملے کو یاد کر کے گھروں میں جائے گا، رے جیم عین تے، رجعت۔ یہ وہ دور ہے جس میں گزرے ہوئے لوگ واپس بلائے جائیں گے۔ اس دور پر یقین لانا ہر شیعہ کے لیے واجب ہے۔ تھک تو نہیں گئے میرے محترم صاحب؟ جتنے گزرے ہوئے لوگ ہیں سب کو بلائیں گے، وہ بھی آ جائیں گے جو علی سے لڑتے رہے ہیں۔ میرا مولا پھر فیصلے کرے گا، سب سے پہلے ہاتھی اس پر لگائے گا جو علی سے لڑتا رہا ہے یا لڑتی رہی ہے۔ گھبرائے تو پنڈال میں لائٹ نہیں ہے، جانا لائٹ کا انتظام نہیں، پھر سوال پھر پڑھے۔ یہ وہی پڑھ رہا ہوں، وہی اسی کا جواب دے رہا ہوں، پڑھوں گا جواب ہو جائے، اسی کا جواب پڑھوں۔ لائٹ نہیں ہے حال اس میں، پنڈال میں لائٹ کا انتظام نہیں۔ اچھا متوجہ رہیے گا حضور یار، توجہ جی، اسی کا جواب دے رہا ہوں، وہ پڑھوں گا تو جواب بھی ہو جائے، سمجھ گیا۔ ایک مرتبہ رجت ہو جائے گی، گزرے ہوئے لوگ آ جائیں گے، سب سے پہلے اصحاب پیغمبر کو امام زمانہ بلائیں، رسول کے صحابہ، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود، جابر بن عبداللہ انصاری، عمار یاسر، سب آ جائیں، اصحاب پیغمبر آ جائیں۔ پھر معصوم متوجہ ہے میرے محترم صاحب، ایک مرتبہ آواز دیں گے، یہودیوں کے جتنے بھی راہب ہیں، عالم ہیں، اسکالر ہیں، جمع ہو جا۔ یہودیوں کے عالم، اسکالر، راہب، پادری جمع ہو جائیں گے، عیسائیوں کے۔ معصوم ان کو لے کر آگے بڑھیں گے، پہاڑوں کی طرف جملہ سماعت فرمائیے گا، آگے بڑھتے جائیں گے، پہاڑوں کو یوں اشارہ کریں گے جیسے کتاب پڑھتے پڑھتے قاری کتاب کا یوں انگلی کے اشارے سے صفحہ پلٹ دیتا ہے، معصوم انگلی کا اشارہ کریں گے، پہاڑ پلٹتے چلے جائیں۔
जा कर मासूम, बेटा ये सुनते रहना, वहां से जाकर मासूम, बेटा या ऊपर बैठियो बेटियों बातें मत करो मेरा बेटा। एक मर्तबा मासूम वहां से जाकर पहाड़ों से असल जैनमन तौरेत इंजील ज़बूर आप बातें करोगी, जहरा जनाब जहरा तुम्हें अपनी कनीज बनाए, मेरी तुम औलाद हो, मेरी बच्चियां हो, बड़े कीमती जुमले बेटा जाया कर दोगी, इधर सुनते रहो, कभी कभी बातें होती। तौरेत इंजील ज़बूर वहां से निकालेंगे, कहेंगे यहूदियों का इश्काल है, ईसाइयों के पादरियों, ये है वो असल किताबें जो तुम्हारे पाकीज़ा नबियों पर आसमान से नाजिल हुई, ठीक है? वो कहेंगे जी ठीक है। मासूम किताबें खोल कर कहेंगे आओ देखो इन किताबों में मेरे नाना की नबूवत और मेरी इमामत है या नहीं। फिर इशारा करेंगे जीते रहे आप, गार का दरवाजा खुल जाएगा। ये कौन सा गार है? ये कहानी बड़ी पुरानी है। एक बादशाह था, पुराने जमाने की बात बता रहा हूं, थक तो नहीं गए जरा। पुराने जमाने में एक बादशाह था, दकियानूस उसका नाम था। दकियानूस, दकिया नाम से समझ ले कितनी पुरानी कहानी। कट्टर बुत परस्ता, बुतों की पूजा करता था, रियाया से भी बुतों को पूजवाता था। उसके दौर में कुछ लोग थे, इशारा किया मासूम ने, नाम इशारा किया मगर तादाद सही नहीं बताई। अब सुना, मासूम कभी कभी इशारा, मैं भी नहीं बता सकता कि मैं गैस करूं 7 थे 9 थे 11 थे, मैं गैस भी नहीं कर सकता। कुछ लोग थे, मासूम ने इतना ही बताया। पूछा मासूम से तादाद बताओ, तो मासूम ने कहा ये अल्लाह का राज है, जब मेरा 12वां बेटा आएगा राज जाहिर हो जाएगा। इंतजार भी तो करो, बेसब्रे ना हो जाओ। हाँ, बेसब्रे ना हो जाओ, इंतजार करो। खिज़र ने मूसा से यही कहा, बेसब्री नहीं, इंतजार करो, सारे जवाब मिल जाए। इन्होंने कहा हम बुतों को नहीं पूजेंगे, वादउल्लाह शरीफ की इबादत करेंगे उसके रियाया में, उसके राज में। मगर बादशाह दकियानूस मार देगा, क्या करें? जल्दी कर रहा हूं मैं बहुत ज्यादा, आपकी समातों पर एतमाद करता हूं, इमाम जमाना की मदद पर भरोसा करता हूं। बिरादर अजीज मेरा दिलो जान है, भाई है मेरे जनाबे अलवी साहब, ताकि वो भी ज्यादा तंग ना हो और बात भी मेरी कामिल हो जाए। बादशाह तो मरवा देगा, क्या करें? कहा ऐसा करते हैं इसके राज से बाहर निकल जाते हैं, वहां जाकर पहाड़ों गारों में छुपकर वादउल्लाह शरीफ की इबादत करेंगे। कहा ये तो हमें निकलने नहीं देगा। कहा हम बहाना बनाएंगे, ये अर्ली मॉर्निंग, अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, सुबह शहर से निकले, वहां दरबान खड़े थे, उन्होंने कहा किधर जा रहे हो? इन्होंने तकैया किया। तकैया, तकैया क्या होता है? अल्लाह अकबर, शाबाश, किबला शियत की जान। मासूम ने फरमाया मेरा दीन तकैया, मेरे आबा व अजदाद का दीन तकैया। जब मुश्किल बन जाए अपने अकीदे पर पर्दे डालने का नाम तकैया। अब बस समझ में आ गई? जरूरी बातें हैं, आपका दीन है, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने तकैया किया, हम शिकार करने जा रहे हैं। अल्लाह वाले हमेशा से तकैया करते आए, जरूरत पड़ने पर सब कर लेते हैं। शियों के लिए बुरा लगता है, आपके मजहब में तकैया है, झूठ है। जरूरत पड़े तो फिर औरतों वाले बुर्के भी जायज हो जाते हैं। हम शिकार करने जा रहे हैं, ठीक है जाइए। बाहर निकले तो एक इनका पड़ोसी था, वो ज़राअत करता था, किसान था, ठीक है, किसान था, जमीन पर खेती करता था। वो इनका पड़ोसी था, वो इनसे पहले आ गया था अपनी जमीनों पर। उसने इनको देख के कहा तुम तो कभी इतने बजे आए नहीं, तुम सुबह सुबह कहां से आ गए? मैं तो रोज यहाँ आके अपनी खेती करता हूँ, जमीन पे ज़राअत करता हूँ, हल चलाता हूँ। इन्होंने कहा देखो भाई हम वहां तो बात कहकर आए, बहाना बनाकर, लेकिन तुमसे सच्ची बात करेंगे। तुम हो पड़ोसी, पड़ोसी के बड़े हुकूक होते हैं। सच्ची बात ये नहीं है, हम शिकार के लिए नहीं जा रहे। असल में दकियानूस बुतों की पूजा कराता है, हम बुतों के पुजारी नहीं, हम वादउल्लाह शरीफ बेऐब अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं। तुम्हें इसलिए बताया कि पड़ोसी हो, छोड़ो आओ चलो मिलकर गारों पहाड़ों में वादउल्लाह शरीफ पाकीज़ा रब की इबादत करेंगे, तुम भी साथ आ जाओ। उस देहाती उसने किसान ने कहा मैं माफी चाहता हूं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। अल्लाह इस अजीमुशान इज्तिमा को, पीछे खड़े हुए लोग, बहुत अजीमुशान इज्तिमा मैं इमाम जामिन की जमानत में देता हूं, अल्लाह आपको नजर बस से महफूज रखे। जुमला समात फरमाना मेरे मोहतरम साहब, आप भी हमारे साथ चलो। किसान से कहा, उसने कहा नहीं मैं तो नहीं जा सकता, आप जाएं। ये चले
کہ شام کا کتا بیٹھا تھا، وہ اٹھ کر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا. انہوں نے دیکھا کتا آ رہا ہے، یہ پریشان ہو گئے. یہ کتا اگر ہمارے ساتھ آ گیا اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کے سپاہی نیزے لے کر ہمیں ڈھونڈنے نکلیں گے، ہم چھپے ہوں گے جنگلوں پہاڑوں غاروں میں، کتا بھونکے گا، اس کی وجہ سے ٹریس ہو جائے گا، علامت پتہ چل جائے گی کہاں ہے کس غار میں. اس کتے کو بھگاؤ. انہوں نے کہا ہاں کتے کو واپس بھگاؤ. انہوں نے کتے کو بھگانا شروع کیا. کتے کو بھگایا. یاد رکھیے گا معززین گجرات، کتوں کو بھگانے کے اس دور میں بھی یہی طریقے رائج تھے جو آج رائج ہیں. میرا مطلب ہے کنکریاں مارنا، پتھر مارنا، مختلف قسم کی آوازیں نکالنا. مگر وہ کتا نہ گیا. جب کتا نہ گیا بڑے جتن کیے تو آخر تک کے کہنے لگے تو کتنا ڈھیٹ ہے، ارے کتنا ڈھیٹ ہے کہ تجھے بھگا رہے مگر تو جاتا ہی نہیں، تجھے حیا ہی نہیں ہے، تو بے حیا ہے، تجھے بھگا رہے نہیں. جب کہا تو بے حیا ہے، ڈھیٹ ہے، قدرت خدا سے کتا بولنے لگا. کہنے لگا مجھے ڈھیٹ اور بے حیا نہ کرو، مجھے نہ کہو بے حیا اور ڈھیٹ. کہا کیوں تو پیچھے کیوں آیا ہے ہمارے؟ توجہ معززین گجرات، کتے نے کہا اس لیے پیچھے آئے ہوں، تم نے دعوت حق انسان کو دی تھی، انسان نے ٹھکرا دی، میں نے قبول کر دی. کہا بہت اچھی بات ہے مگر پھر بھی تجھے ساتھ نہیں لے جا سکتے. کہا کیوں نہیں لے جا سکتے؟ کہا اس لیے نہیں لے جا سکتے کہ ہم جا کے غار میں چھپ جائیں گے اور تیرے وجہ سے پکڑے جائیں گے. کتے نے کہا میری وجہ سے آپ کیوں پکڑے جائیں گے؟ کہا تو وہاں بھونکے گا غار میں، بادشاہ کے سپاہی پہچان لیں گے کس غار میں. کتے نے کہا اطمینان رکھو، مجھے لے چلو، میں غار میں بھونکوں گا ہی نہیں. انہوں نے کہا تیری فطرت میں ہے تو بھونکے گا، فطرت میں شامل ہے. کتے نے کہا لو پھر قسم لے لو مجھ سے، اگر مالک کی جان پہ خطرہ بن جائے وفادار کتے بھی غار میں اپنی فطرت بدل دیا کرتے. یہ بھی وعدہ رہے گا، تقریر نہیں چھوڑ دوں. مسائل کے لیے ملک کا نام بر مسائل خان بیٹھے. اچھا جو جملے میں بھی ایک جملہ کہہ دوں، ان کی فرمائی بھی رد نہ ہو، بھائی بھی تنگ. توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ بھائی بھی ایک جملہ کہا ہے تو پھر ایک ہی جملہ اوپر میں. غار میں چلے گئے، سو گئے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھے. کتنا سوئے؟ کہا پہر سوئے، 2 پہر، گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے. بھوک لگی ہے؟ ہاں ہمیں بھی لگی ہے. کھانا لے کر آئے، پیسے نکالو. سب نے اپنے اپنے سکے نکالے، ہاتھ میں دیے. کیسے جاؤ گے؟ کہا ایک جا کے ہوٹل والے سے، روٹی والے سے کھانا مانگے گا، دوسرا پہاڑ کی اوٹ سے جھانک کر دیکھتا رہے گا. اگر بادشاہ کے سپاہیوں کے گھوڑوں کی آوازیں سنائی دیں، روٹی پھینک کے وہیں سے دوڑ کر اندر آ جائے. طریقہ صحیح ہے، روٹی بھی کھانی ہے. ہوٹل والے کے پاس گئے، ایک، باقی سب غار میں. روٹی دے دو، سالن دے دو. روٹی سالن پیک کروایا، باندھا کپڑے میں، لے کے چلے. روٹی والے نے کہا پیسے؟ نے کہا جناب بالکل پیسے نہیں. پیسے نہیں. ہوٹل والے نے کہا یہ کون سے پیسے ہیں؟ آپ میرا خیال تھک رہے ہیں میرے بات، میرے ساتھ رہیں. تھوڑی سی جلدی ہے، ٹیکنیکلی طور پہ خرابی ہے، مگر تھوڑا ساتھ ہو جائے. سننے والے لوگ بیٹھے دن رات مجلس سے سنتے ہیں، تھوڑی جلدی ہے، اس کو ذرا برداشت کریں. یہ کون سے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب وہی پیسے ہیں جو پیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو وہی پیسے جناب عالی جو روزانہ معمول میں استعمال ہوتے ہیں، جو ہمارے بادشاہ کی سرکار میں ٹیکساس میں ڈھلتے ہیں. ہمارے راج کے پیسے دیکھیے تو صحیح، ہمارے بادشاہ کا فوٹو بھی چھپا ہوا ہے. اس نے کہا یہ تو بڑا پرانا کوئی اینٹیک سا سکہ لگتا ہے، کہاں سے مل گیا آپ کو؟ یہ فوٹو کس کی ہے؟ بادشاہ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہمارے بادشاہ کی فوٹو ہے، دقیانوس بادشاہ کی فوٹو. ہوٹل والے نے کہا دقیانوس؟ اچھا وہ دقیانوس. انہوں نے کہا کیا مطلب وہ دقیانوس؟ کہا بھائی پتہ نہیں کب سے مر کب کے آئی ہے. کہا دقیانوس مر گیا؟ کہاں؟ اتنا عرصہ پہلا. تو انہوں نے کہا پھر اب کس کا راج ہے، کون بادشاہ؟ کہا بادشاہت ختم، اب تو اللہ کا پاکیزہ نبی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گیا. اب تو اس کے احکام چل رہے ہیں، انجیل کی باتیں ہو رہی ہیں، پاکیزہ درس مل رہے ہیں. بادشاہت ختم، اب تو اللہ کی نبوتیں ہیں، پاکیزگیاں ہیں. جب سنا کہ نبوت آ گئی، ظلم ختم، تو خوش ہو گئے.
دوڑے دوڑے غار میں آئے. باقی جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا بھائی کھانا لائے. کہا کھانا چھوڑو پہلے بتاؤ ہم سوئے کتنا. خیر جناب ان پہ پھر نیند تاری آ گئی, وہ سو گئے, کتا بھی سو گیا, دروازہ غار کا بند ہو گیا. اب یہ دروازہ اس وقت کھلے گا جب امام زمانہ آ جائے. ٹھیک ہے جناب, سرکار تشریف لے آئیں گے, اصحاب کہف بھی آ جائیں گے, اصحاب پیغمبر بھی آ جائیں گے. آواز آئے گی جہاں جہاں جال حق و وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا, جہاں جہاں آواز جائے گی ہر مومن اپنے کان میں سنے گا. فوراً تشریف لے جانا, توجہات امام زمانہ کی خدمت میں مکے پہنچ جائے. ہر ایک کو اسی لمحے چلے جانا ہے, ہر ایک نے مکے چلے جانا ہے. آخری جملہ سنیے اور تقریر کو میں تمام کر رہا ہوں. مولا سب تو آپ کے پاس پہنچ جائیں گے, مگر بہت سے دوست ایسے تھے, بزرگ تھے, چاہتے تھے آپ آ جائیں, لیکن وہ عمر نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی, ظہور سے پہلے انتقال کر گئے. ان کا کیا ہوگا؟ معصوم نے راز بتایا, فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں. جو زیارت امام زمانہ پڑھتا ہے, جو مومن امام زمانہ کی زیارت پڑھتا ہے, مولا کو یاد کرتا ہے, ایسا مومن مر جائے گا. ظہور کے وقت اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہر ایسے مومن کی قبر پر جو امام زمانہ کو یاد کر کے زیارت پڑھ کے مر گیا, 2 فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہو جائیں گے. لگن میں سلسبیل کوثر کا پانی, جنت کا لباس, تیز دھار کی تلوار, اچھی نسل کا گھوڑا. تم پہ اذن اللہ مومن کفن جھاڑ کر کہے گا ملائکہ صبح قیامت آ گئی. قیامت نہیں آئی ہے, سلسبیل کوثر کا پانی پی کر غسل کرو, اس سے اچھا لباس پہنو, تیز دھار کی تلوار ہاتھ میں پکڑ کے اچھی نسل کے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ. جا جس کا انتظار کرتے مر گیا, وہ آ گیا ہے, اس کے ساتھ شامل ہو کر قاتلان حسین سے انتقام. بس دوستو تقریر تمام ہے. آخری جملہ ہے جو ادب کے اعتبار سے کھڑے ہو کر کہنا ہے اور بھائی کو منبر دینا ہے, مگر جو وعدہ کر لیا تھا اس کو ذرا سا پورا کر دوں کہ کوئی بھی دکھ ہو, درد ہو, جمعے کے دن, جمعرات کی رات, یا جس دن آپ مناسب سمجھے, اکیلے کمرے میں نہر کے کنارے, بھائی المیت احمد ہوئی بیٹھنے کی معافی چاہتا ہوں, فقیر سیدو بھائیو دعا دیتا ہوں آپ کو, معاف فرما دینا, تکلیف نہ ہو آپ کو. بس آخری جملہ, فقط لالچ یہ ہے, صرف لالچ یہ ہے فقیر کو, آپ جانتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ ذہنی طور پر فیل ہو جائے, اپنے ہیرو کو پہچانے, اپنے قائد کو پہچانے, اپنے رہبر کو پہچانے, تاکہ ماں باپ کے لیے یہ بچے چین قرار کا سبب بنے, بے عزتی اور شرمندگی کا سبب نہ بنے. یہ میری خواہش ہے. میں کراچی سے آیا ہوں, آپ گجرات کے ہیں, میں کہاں کا آپ کہاں کا. یہ خیال فسق ہے, یہ خیال باطل ہے. جغرافیائی طور پر ہم ایک دوسرے سے دور ہیں, مگر علی کی ولایت کے خیمے میں ہم سب اکٹھے ہیں. آپ کی خوشیاں میری خوشیاں, اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بند کمرے میں, مکان کی چھت پر, دریا, ندی, صحرا, جنگل کے کنارے میں, عورتیں یقیناً گھروں میں پڑیں گی. آدھی رات کے وقت جب آپ کو ٹائم مل جائے, جب پریشانی ہو, توسل کرو امام زمانہ سے. روزانہ اس عمل کو پڑھنے والے ولایت کے راز جانتے ہیں, دعا کی تاثیر زبان پر ہوتی ہے. 2 رکعت نمازیں صاحب زمان پڑھتا ہوں قربتاً, یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد 1 مرتبہ, سورہ توحید قل هو اللہ احد بمائے بسم اللہ 7 مرتبہ. رکوع اور سجود کی تسبیح, رکوع اور سجود نہیں, رکوع اور سجود کی تسبیح 7 مرتبہ. پھر بیٹھے تشہد میں مکمل تشہد پڑھیں, سلام پڑھیں. توجہ ہے, اوپر جب آپ سورہ ہم پڑھ رہے ہیں دونوں رکعتوں میں, تو جب اس آیت پر پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس آیت کو 100 مرتبہ تلاوت کریں. پھر اہدنا الصراط المستقیم پوری سورت کو کمپلیٹ کریں. 2 رکعت اس طرح پڑھیں, پھر فجر کی طرح تشہد سلام پڑھنے کے بعد. اب وہ یہاں تک نمازیں تو کتابوں میں محفوظ ہیں, لیکن آگے فقیر کا راز ہے جو آپ کو دے رہا ہوں, وہ یہ کہ تشہد سلام کے بعد اپنی نشست کو برخاست نہ کریں. یعنی تشہد پڑھ کے آپ ایزی ہو جاتے ہیں, کبھی اس پہلو پہ نہیں, جہاں پہ تشہد پڑھا وہیں بیٹھے رہیں. وہیں تسبیح جناب معصومہ عالمین پڑھ, تسبیح سیدہ پڑھ کر کنفذ ملعون پر لعنت کریں. کنفذ پر لعنت کر کے آواز دیں یا صاحب زمان ادرکنی. اس سے پہلے معصوم نے فرمایا, امام زمانہ نے, اس سے پہلے کہ دعا کے لفظ ختم ہو جائیں, امام زمانہ فرماتے ہیں خود آ کر پوچھوں گا, آ گیا ہوں, بتا تیری ضرورت کیا ہے. بس حضور مومنین پہنچ جائیں گے. اب یہ آپ کا حکم, مومنین پہنچ جائیں گے. بابا جی سننا,
مومنین پہنچ جائیں گے، انبیاء آ جائیں گے، اصحاب کہف آ جائیں گے. لیجئے امام زمانہ کا جلوس لشکر مکے سے نکل کر کوفے پہلی منزل پر آ جائیں گے. این کوفے کے بازار کے امام زمانہ پہلی بار جو 61 ہجری 10 محرم ذوالفقار نیام میں گئی، ظہور کے بعد کوفے کے مین بازار میں پہلی بار میرا امام ذوالفقار کو بے نیام کرے گا، ایسے چاروں طرف دیکھے گا، پھر چیخ مار کر میرا مولا خون کے آنسو روئے گا. بس ایک ہی جملہ کہا ہے، ایک جملہ مولا جاتا ہے، ایک ہی جملہ آپ کا حکم پورا، ایسے خون کے آنسو روئے گا. بس آخری جملہ سن، سارے مومن قدموں پر گر جائیں گے، ہمارے ماں باپ قربان، جانے قربان، صدقے ہو جائے، خون کے آنسو کیوں رو رہا. ایک مرتبہ ذوالفقار نکال کر کہیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے زینب کے سر سے چادر